أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر۔ اور جان لو کہ جو چیز تم غنیمت میں حاصل کرو تو اللہ کے لیے ہے، اس کا 5واں حصہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن، جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ 10ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 41 سے۔ سورت ہے سورہ انفال، جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آج کے درس قرآن کا آغاز بھی ہم اسی سورہ مبارکہ کی آیت سے کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، آمین ثم آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ کر ہم آج کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی الہامی مذاہب دنیا میں آئے تھے، ان کے ہاں جنگ میں حاصل کیا گیا مال، جسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، وہ ان کے لیے حلال اور جائز نہیں تھا۔ ان کی شریعتوں میں اس مال کو رکھ کر آگ لگا دی جاتی تھی، اور وہ مال کسی بھی امت میں حلال نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم ہوا کہ یہ مال ان کے لیے حلال کر دیا گیا۔ 2 گروہ تھے، ایک گروہ تھا جو ادیان کی پیروی کرتا تھا، فالوورز تھے الہامی مذاہب کے، اور دوسرا گروہ تھا مشرکین مکہ کا، جو جنگ میں حاصل کیے ہوئے مال پر ٹوٹ پڑتے اور جس کے حصے میں جو آتا وہ لے کر نکل جاتا، یعنی کہ جنگ میں فتح حاصل ہونے کے بعد جو مال و اسباب ان کے ہاتھ لگتا اس کی بندر بانٹ کی جاتی، جتنا جو طاقتور ہوتا وہ اتنا زیادہ مال و اسباب جو ہے اس پر قبضہ جما لیتا۔ اب آ گیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، جب آقا کا زمانہ آیا تو پھر شریعت جو ہے وہ بھی آقا ہی کی لاگو کی گئی، اور اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ جو بھی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگے گا وہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
اس کے حصے مقرر کر دیے گئے اور انہی حصوں کے بارے میں اس آیت نمبر 41 میں بیان کیا گیا ہے۔ اور جان لو، مسلمانوں کو ایک اعلانیہ انداز ہے بیان کرنے کا کہ مسلمانوں تم لوگ اس چیز کو جان لو، سمجھ لو کہ مال غنیمت جو بھی حاصل ہوگا اس میں سب سے پہلا حصہ کس کے لیے نکالنا ہے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ مسلمان اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتا، وہ جب بھی لڑتا ہے وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے، اس لیے سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ نکالا جائے گا اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ، یعنی سارے کا سارا مال و اسباب جو ہے جتنا بھی کسی فتح کے موقع پر ملے گا، حاصل کیا جائے گا، وہ سارے کا سارا مال و اسباب جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا امیر کے سامنے۔ امیر کون تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کے سامنے سارے کا سارا ساز و سامان جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے گا اور پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ اللہ نے کہا سن لو، اس میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ نکالنا ہے۔ وہ کتنے % نکالنا ہے؟ وہ 5واں حصہ۔ 5واں حصہ ہوگا اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر اس کے بعد ولی ذل قربا اور رشتہ داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، ان سب کے لیے بتا دیا گیا کہ ان سب کے لیے پہلے حصہ نکالنا ہے اور پھر باقی کا مال جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے۔ اس آیت کی شرح میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ الگ کر لیا جائے گا اور بقیہ 4 حصے غازیوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سنت نبوی نے ہمیں بتایا کہ پیدل چلنے والے کو 1 حصہ ملے گا اور سوار کو 3 حصے ملیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق، شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ، عمر بن عبدالعزیز اور فقہا میں امام مالک، شافعی، ان سب کا یہی مسلک ہے۔ حضرت امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ اچھا، یہ پیادہ کو کم اور سوار کو زیادہ کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ جو سواری پر آیا ہے اس نے اپنی سواری پر بھی خرچہ کیا ہے۔ لوگ جنگوں کی نیت سے سواریاں جو ہے وہ پالا کرتے تھے، اس پہ مال خرچ کرتے تھے، ان کو کھانا کھلایا جاتا، ان کا خیال رکھا جاتا، گھوڑوں کو پالا جاتا، تو اس وجہ سے چونکہ ان کا خرچہ زیادہ ہوا ہے اس لیے سوار کو زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے بارے میں جو فقہ نے یہاں بیان کیا وہ میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا۔ باقی رہا مال کا 5واں حصہ، تو اس کے مصارف اس آیت میں واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ سارے مال کو اکٹھا کیا گیا، 5واں حصہ جو ہے وہ نکال دیا گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ تجارت تھا، پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی کے بعد اور وحی کے نزول کے بعد آپ نے اس پیشے کو ترک کر دیا، کیونکہ تبلیغ کا کام ایسا کام نہیں ہے کہ جو پارٹ ٹائم کیا جا سکے، یہ ہمہ وقت کرنے کا کام ہے۔ ہر وقت تبلیغ کرنے والا اس کام میں مشغول رہتا ہے اور شب و روز وہ اپنے اسی دین پر لگا دیتا ہے۔ یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ نے تمام کا تمام اپنا جو وقت تھا وہ دین اسلام کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ ہجرت سے قبل جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور اسلام آ چکا تھا، تو تب کا گھر جو ہے حضرت اماں خدیجہ کے مال و اسباب سے چلتا تھا۔ اماں خدیجہ نے اپنا سارے کا سارا مال جو تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دیا تھا، آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، اور میرے آقا کا نہ صرف اس سے گھر کے اخراجات کرتے تھے بلکہ اس مال سے آپ دل کھول کر صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، غربا کی بھی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن اب ہجرت کے بعد جو ہے اماں خدیجہ جو ہیں وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں، تو اب یہ سارے کا سارا جو گھر کا سسٹم ہے اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا وہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے رب نے انتظام کر دیا کہ جو بھی
فتوحات کے موقع پر مال آئے گا اس میں سے سب سے پہلے 5واں حصہ نکال کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مختص کر دیا جائے گا۔ اور اس کے آگے جو ذکر آیا ہے اور رشتہ داروں کے لیے، قرابت داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے۔ رشتہ دار کی ذمہ داری ہے لیکن یتیم اور مسکین ان کے والی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے۔ مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا درس جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر گئے ہیں۔ ذی القربہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، کیونکہ ان پر صدقات حرام ہیں، اس لیے ان کی کفالت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کا حصہ قیامت تک بحال رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر زکوٰۃ اور صدقات جائز نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں کہیں پتہ چل جائے کسی سادات گھرانے کا، تو جہاں ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، وہاں اس خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیے کے لیے بھی ضرور نکالیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاندان، وہ سادات کا خاندان ضرورت مند ہے، تو پھر ہمیں مستقل بنیادوں پر ان کے لیے ہدیے کے کچھ پیسے ہر مہینے مختص کرنے چاہیے، یا ہم ویسے ہی کچھ پیسے جو ہے وہ سادات کے لیے مختص کرنے شروع کر دیں۔ اپنے گھر میں ایک ڈبہ بنا لیں، اس میں جہاں ہم صدقات نکال کے ڈالتے ہیں نا، ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایک باکس بنا لیا، اس میں ہم صدقات ڈالتے رہتے ہیں، اور پھر جب موقع ملا تو وہ پیسے کچھ اکٹھے ہو گئے تو کسی کو صدقہ خیرات کر دیا۔ اسی طرح ہمیں یہ چاہیے، اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی آل کی محبت بھی ہم پر فرض ہو جاتی ہے، اور ایسے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں صدقہ نکالتے ہیں، خیرات نکالتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ پیسہ نکالتے ہیں، وہاں ہم سادات گھرانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پیسہ مختص کرنا شروع کر دیں۔ ایک باکس بنا لیں جس پر لکھ دیں سادات، اور اس میں ہر مہینے یا جب بھی ہمارا جی چاہے کچھ نہ کچھ پیسے ڈال دیے، اور پھر جب موقع ملا، کوئی کسی کے بارے میں کان میں آواز پڑی کہ کوئی سادات ہے اور وہ ضرورت مند ہے، تو خاموشی سے ہم ان کو وہ پیسے پہنچا دیں۔ تو یہ ہے جی کہ کرنے کا کام جو ہم نے اس آیت سے سیکھنا ہے، اور یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، قیامت تک کے لیے فرض کر دیا، کس کے لیے؟ حکمرانوں کے لیے، مسلمانوں کا جو خلیفہ وقت ہوگا اس کے لیے، کہ وہ ان کے لیے یہ انتظامات کریں۔ وہ تو کریں ان کے لیے انتظامات، لیکن بحیثیت امتی ہمارا جو فرض ہے، ہمیں اس سے بھی پہلو تہی نہیں کرنی، ہمیں اس کے لیے بھی کوشاں رہنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اہل بیت کرام کو دوسروں سے زیادہ حصہ دیا کرتے تھے۔ ان میں سے اگر کوئی زیادہ ضرورت مند ہوتا، مثلاً مقروض ہوتا، شادی کرنے والا ہوتا، تنگ دست ہوتا، تو اس کی زیادہ امداد فرماتے۔ اسی طرح صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کا حصہ ساقط نہیں ہوا، ان کے اغنیاء اور فقراء سب کو ملے گا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ حصہ بدستور باقی رہنا چاہیے، غنی اور فقیر دونوں کو دیا جائے۔ یتیم اور مساکین جو ہیں، ان کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑے ان کو تو صدقات، خیرات، زکوٰۃ سب ہم دے سکتے ہیں، اور جو مال غنیمت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا حصہ مختص کر دیا، تاکہ اگر ریاست میں کوئی غریب ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے یا مسافر ہیں، تو ان کے لیے اسلامک ریاست جو ہے، اسلامی گورنمنٹ جو ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے لیے بندوبست کرے، انتظام کرے، تاکہ ان لوگوں پر مشکلات جو ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ اور آگے یہ ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا، اور جو کچھ نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، اس کی ایک ایک آیت کو ہم فالو کریں گے، ہم اس کی ایک ایک آیت پر یقین رکھیں گے، دل سے مانیں گے۔ اچھا، اب ایک سوال ایک دن آیا تھا کہ یہ اللہ کا جو قرآن ہے، اس کے جو احکامات ہیں، ہم اس پر پورے نہیں اترتے، اور بہت سارے معاملات میں ہم سے
کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ اچھا، کچھ دن پہلے یہ ایک سوال بھی آیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن کریم میں، ہم ان پر پورے نہیں اترتے، اور جب ہم ان پر پورے نہیں اترتے تو پھر کیا ہم اللہ کے غضب کے اسی طرح سے مستحق ہیں جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے؟ تو یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے۔ اگر ہم سے کچھ معاملات میں فرما برداری کے تمام حقوق و فرائض ادا نہیں کیے جا رہے، اگر ہم صحیح طور پر اللہ کی آیات پر عمل نہیں کر پا رہے، تو کیا ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، یا کیا ہم اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاتے ہیں؟ تو اس بارے میں یقیناً یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہوتا ہے۔ جب قرآن کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دل دہل بھی جاتا ہے، انسان ڈر بھی جاتا ہے، اور اس بات کو ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم دل سے ان تمام احکامات کو سچ مانتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہم سب اس پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ زبان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے سارے احکامات سچ ہیں، اور دل سے مانتے بھی ہیں کہ یہ سب سچ ہے۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے ان پر عمل درآمد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پر کما حقہ عمل درآمد کر سکیں، لیکن اگر ہم عمل درآمد نہیں کر پا رہے، پورے کے پورے ہم داخل نہیں ہو رہے، تو ایسے میں ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ندامت کا ہونا چاہیے، شرمندگی کا ہونا چاہیے۔ ہم کوشش کریں جہاں جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اپنی اصلاح کریں۔ جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم فیملی، ارد گرد والے سسٹم، اس سب کے آگے مجبور ہیں اور ہم صحیح معنوں میں اطاعت نہیں کر پا رہے، تو پھر ہمارا رویہ جو ہے بے حد ندامت کا ہونا چاہیے۔ صلاۃ التوبہ کثرت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دینا، اللہ ہمیں توفیق دینا، اور جہاں علی الاعلان نافرمانی کے کام ہو رہے ہوں وہاں سے ہم کنارہ کشی کریں، پہلو تہی کریں، ان محفلوں میں بیٹھنے سے گریز کریں۔ تو یہ ہیں کرنے کے کام۔ اب آج تو وہ وقت ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو یہ پھر یہ اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ نہ صرف عمل میں کوتاہی تو اللہ معاف کر دے گا، انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن جو قابل گرفت گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور ان کا مذاق اڑانا۔ اس پر کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں، ایمان لے آئے، اس پر یقین کامل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے اور حق سچ ہے، اس کے باوجود ہم کر نہیں پا رہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں ندامت کا رویہ، اللہ سے توفیق مانگنی اور اللہ سے گریہ زاری کرنی کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں معاف کر دے، جو ہو گیا اس پہ معاف کر دے، جو نہیں کر پا رہے اس کی توفیق دے دے، تو انشاءاللہ رحمت جو ہے اللہ کی وہ اللہ کے غضب پر بھاری ہے۔ تو یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ جو مال غنیمت ہے اس کو جب تقسیم کرنا ہے تو وہ اللہ کے انہی احکامات کے مطابق کرنا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ سب تم اس لیے کرو گے کہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو، جو ان کے اوپر کتاب نازل کی گئی تم اس پر بھی ایمان لاتے ہو۔ یوم فرقان کہتے ہیں جی یوم بدر کو، کیونکہ اس دن اور جھوٹ بالکل واضح ہو گیا تھا۔ پورے کے پورا واقعہ ہم نے بدر کا پچھلی لیکچرز میں پڑھ لیا، یہاں سب واضح ہو گیا تھا۔ جس روز شکوک و شبہات کے سب بادل چھٹ گئے تھے اور حق اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہو گیا تھا، اور آیت کے آخری سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔
اور جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ لشکر یعنی کفار کا دور والے کنارے پر تھا اور تجارتی قافلہ نیچے کی جانب تھا تم سے، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے اس مقرر وقت سے، لیکن یہ بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو کہ ہو کر رہنا تھا، ہلاک ہو جائیں جنہیں ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ رہیں جنہیں زندہ رہنا ہے دلیل کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بدر کی جیت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی، یہ بہت بڑا معرکہ تھا جس کو قرآن نے یوم فرقان کہا، جس دن سچ کا اور جھوٹ کا واضح طور پر فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور مسلمانوں پر کیا گیا جو احسان ہے وہ بتا رہے ہیں۔ جب یہ قافلے مسلمانوں کے اور کفار مکہ کے آمنے سامنے ہوئے تھے، اس وقت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے اور لشکر کفار دور والے کنارے پر تھا، اور تجارتی قافلہ نیچے کی جانب تھا تم سے، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے۔ اس چیز کو ہم سمجھیں گے کہ یہاں یہ جو بیان کیا گیا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مسلمان کفار سے جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تیاری کر کے نکلتے، ان کی کثرت اور اپنی قلت کو دیکھتے تو ہمت ہار بیٹھتے اور میدان جنگ سے کترا کر نکل جاتے، لیکن چونکہ مشیت ربانی یہ تھی کہ حق کا بول بالا کیا جائے اور جھوٹ کا منہ کالا ہو، اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ رہا۔ اس میں اللہ کی پوری مشیت تھی اور اللہ نے اپنی یہ مرضی پوری کر کے دکھا دی۔ اس جنگ میں کفار کو رسوا کن شکست ہوئی اور کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ اب اگر کوئی اسلام کو قبول کر کے ابدی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے تو یہ اس پر ہے، اور اگر کوئی کفر سے چمٹا رہتا ہے تو جان بوجھ کر اپنی مرضی سے چمٹتا ہے، کیونکہ اللہ نے سب کچھ واضح کر کے دکھلا دیا۔ اب یہاں یہ جو کہا گیا نا کہ وہ لشکر جو تھا وہ دور کے کنارے پر تھا اور قافلہ جو تھا وہ نیچے کی طرف تھا، کیونکہ وہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے انتظام ہی ایسا کیا، سیٹ اپ ہی ایسا کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو تھوڑے دکھائی دے رہے تھے، قلیل دکھائی دے رہے تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کی وجہ سے ان کو زیادہ دکھائی دے رہے تھے۔ اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقرر سے، لیکن یہ بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ اللہ کا جو کام ہو کر رہنا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ اچانک لڑائی تھی۔ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو یہ قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر عقل جو ہے نا وہ بھی حیران رہ جاتی ہے۔ عقل سے دیکھا جائے تو یہ لڑائی کبھی بھی مسلمان نہیں جیت سکتے تھے۔ جیتنا تو کیا، یہاں اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر تم پہلے سے یہ سب پلاننگ کے تحت کرتے تو شاید تم وہاں سے کترا کر ہی گزر جاتے، تم لڑ ہی نہ پاتے ان کی اتنی زیادہ تعداد اور قوت کو دیکھ کر۔ لیکن اللہ نے جب فیصلہ کر لیا تھا تو پھر اللہ نے اس فیصلے کو پورا کرنا تھا، اور اس کو کیسے پورا کرنا تھا یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ جب دکھایا اللہ نے آپ کو لشکر کفار خواب میں تھوڑا سا، اور اگر دکھایا ہوتا آپ کو لشکر کفار کثیر تعداد میں تو ضرور تم لوگ ہمت ہار دیتے اور آپس میں لڑنے لگتے تو اس معاملہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے راز جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
خواب میں دکھایا گیا تھا کہ کفار کا لشکر جو ہے وہ بڑی قلیل تعداد میں ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ نبی کا خواب تو نبوت کی دلیل ہے اور نبی کا خواب تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں وہ بہت قلیل تعداد میں دکھائے گئے تھے تو در حقیقت وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نخواستہ نبی کا خواب جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اس شبہ کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ازالہ کر دی ہے۔ اِذْ یُرِیکَہُمُ اللَّهُ فِی مَنَامِکَ، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں دکھایا تھا انہیں تھوڑا سا۔ کیوں تھوڑا سا دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے خواب میں؟ کہ کہیں ان کو کثیر تعداد میں دیکھ کر میرے بندے جو ہیں وہ ہمت نہ ہار بیٹھے۔ تو یہاں اس شک کا جواب، جو کہ شک کسی مومن کے دل میں تو شاید کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن منافق کے دل میں یہ شک جو ہے وہ یقیناً پیدا ہو سکتا تھا، اور کوئی اس سے پہلے اس شک کو بیس بنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور نبوت کی حقانیت پر انگلی اٹھاتا۔ میرے رب نے قرآن میں رہتی دنیا تک کے لیے اعلان کر دیا کہ جو خواب میں دکھایا تھا وہ میں نے دکھایا تھا، اور وہ اس لیے دکھایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ پریشان نہ ہو، مسلمانوں کے دل جمے رہیں، کیونکہ اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ فتح اللہ نے ان کو دلوانی، اور جب اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ نے وہ کام کیسے کرنا ہے یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اِذْ یُرِیکُمُوہُمْ اِذِ الْتَقَیْتُمْ فِی أَعْیُنِکُمْ قَلِیلًا وَیُقَلِّلُکُمْ فِی أَعْیُنِہِمْ لِیَقْضِیَ اللَّهُ أَمْرًا کان مفعولا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار، جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں قلیل، اور قلیل کر دیا تمہیں ان کی نگاہوں میں، تاکہ دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ اب کیا ہے کہ مسلمانوں کو یوں دکھایا گیا کہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اور ان کو بھی ایسا ہی الٹ دکھایا گیا۔ یہ اللہ کی حکمت کا ایک کرشمہ تھا۔ مسلمانوں کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ثابت قدم رہیں اور گھبرائیں نہ، اور کافروں کو مسلمان قلیل التعداد دکھائی دے رہے تھے تاکہ وہ خوف زدہ ہو کر لڑے بغیر بھاگ کھڑے نہ ہوں۔ یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، اس لیے وہ ان کو دیکھ کر اوور کانفیڈنس ہوئے تھے۔ ان کے لیے تو یہ کوئی بات ہی نہیں تھی، اتنی قلیل تعداد، بے سر و سامانی کا عالم، وہ تو غرور میں چور چور تھے۔ اور یوں دونوں فریق اپنی کامیابی کا یقین رکھتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے، جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ان نہتے مسلمانوں کے ہاتھ ان کے 70 بہادر موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور یوں کفر کا زور ٹوٹ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب جنگ آزما ہو کسی لشکر سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثرت سے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں ایک بہت خوبصورت اصول بتا دیا گیا کہ جب جنگ کا موقع آتا ہے تو انسان کا جو دل ہے وہ گھبراتا ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ جب ایسا موقع آئے تو سب سے پہلے کرنے کا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے کرنے کا کیا کام ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے۔ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، ثابت قدم رہنا ہے۔ اور ثابت قدم رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ الا بذکر اللہ لتطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے سوا دلوں کو اطمینان نہیں ملتا۔ تو ثابت قدم رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جب
سامنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، تم نے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، پھر کیا ہے؟ پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک اور خوبصورت اصول بتا دیا گیا کہ جہاں تم نے اللہ کی پیروی کرنی ہے، اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، اس کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے؟ جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو پھر آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اس اختلاف رائے کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ آپس میں دشمنیاں پال لو، اور جب آپس میں انسان جو ہے وہ لڑتا جھگڑتا ہے، گروہ در گروہ بٹ کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا وبال کیا ہے؟ بڑا خوفناک وبال ہے۔ اس کا وبال یہ پڑتا ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا ہے، اور وہی چیز یہاں اللہ نے بیان کر دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ آپس کا لڑائی جھگڑا بہادری چھین لیتا ہے۔ اگر ہم بہادر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رعب دشمن کے دلوں پر چھایا رہے، تمہاری ہوا بندھی رہے اور تمہارے اتحاد و اتفاق کی بنیاد متزلزل نہ ہو، تو اطاعت رسول کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم یکجا ہو سکتے ہو۔ صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نسخہ ہے جو یہاں تجویز کیا گیا ہے کہ اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے دلوں میں اس محبت کو راسخ رکھو گے تو پھر تمہاری ہوا نہیں اکھڑے گی، تمہاری آپس کی اختلافات جو ہے نا وہ بھی دم توڑ دیں گے اور تم یکجہتی سے دشمن کا مقابلہ کر سکو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین سے پہلے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَاصْبِرُوا، تم صبر کرو۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ پہلے صبر کرنا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اگر صبر نہ کریں تو پھر مدد نہیں آتی۔ تو یہ بات، یہ اصول جو ہے یہ بھی ہم نے قرآن سے سیکھنے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا، اور جب مشکل حالات آ جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم بہادر اور دلیر رہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے آپس کی اختلافات سے بچتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے جڑ جانا ہے۔ محبت کی لڑی میں جب ہم پرو دیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارے دلوں کو باہمی محبت عطا کرے گا، اور باہمی محبت وہ قوت ہے جو انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ محبت میں بڑی قوت ہے، اور یہ محبت ہی ہوتی ہے جو انسان کو بزدلی سے نکال کر بہادری کے میدان کا بادشاہ بناتی ہے۔ یہ تو مجازی محبت جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اگر کوئی مجازی محبت میں انوالو ہو جاتا ہے تو وہ کتنا کمزور سا ہوتا ہے، اور ایک دم وہ سارے گھر والوں کے سامنے، خاندان کے سامنے تن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات میں پڑ جائے تو وہ کیسے، نہ اس کو اپنے خاندان کی عزت کی پرواہ رہتی ہے، نہ اس کو اپنی شرم و حیا کی پرواہ رہتی ہے، تو وہ کیسے مجازی محبت میں اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ سارے زمانے سے ٹکر لینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تو بات ہی حقیقی محبت کی ہو رہی ہے، تو جو حقیقی محبت ہے اس کے اثرات پھر انسان پر
کیا آئیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں جیسا مت ہو جانا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے گھروں سے نکل کر آئے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر احاطہ کرنے والا ہے۔ پہلے تو جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا، پھر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر دعائیں اللہ سے التجائیں، اور اب اخلاص نیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ تمام اسلامی اعمال کی روح رواں حسن نیت ہے۔ کفار کا لشکر جب مکہ سے بدر کی جانب روانہ ہوا تھا تو ان کے ہمراہ ایسی عورتیں تھیں جو گانا بجانے اور ناچنے میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ شراب کے بھرے ہوئے مٹکے بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ جگہ جگہ رکتے اور عیش و طرب کی محفلیں منعقد کرتے تھے، ناچ گانا ہوتا، سرعام شرابیں پی جاتی۔ وہ فتح کے نشے میں چور تھے اور یقین تھا انہیں کہ ہم فتح حاصل کریں گے۔ اپنی قوت پر اتنا بھروسہ تھا انہیں کہ انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ غرور میں، تکبر میں اتراتے ہوئے نکلے تھے اپنے گھروں سے، اور میرا رب سارا رستہ لگ رہا ہے کہ ان کو دیکھ رہا تھا کہ کہاں کہاں وہ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ یہاں مسلمانوں کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی طرح مت ہونا۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمان کسی بات پر متکبر نہیں ہوتا۔ تکبر کیوں نہیں کرتا مسلمان؟ اس لیے کہ اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ مسلمان نے اپنا سارا اختیار اپنے رب کو سونپ دیا ہے، وہ اپنے رب کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرا رب اگر مجھ سے راضی ہے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، فتح میری ہی ہے، اور اگر رب ناراض ہو گیا تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جب وہ محفلیں منعقد کرتے، ناچ گانا کرتے تو ابو جہل کو جنگ کا ارادہ ترک کرنے کے لیے کہتے تھے، تو اس کے جواب میں وہ کہتا تھا کہ بخدا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے بغیر ہرگز واپس نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ ہم میدان بدر میں پہنچے۔ وہاں شراب کا دور چلے گا، رقص و سرور ہوگا، سارا عرب سنے گا، اور ان کے دلوں پر ہمارا رعب قیامت تک کے لیے جم جائے گا۔ آج کفر کا لشکر جدھر رخ کرتا ہے، فسق و فجور کا ایک طوفان بدتمیزی امڈ کر آ جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے، اور مسلمانوں کو اس بات سے یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں سے وہ جو اتراتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے تھے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیسے نکلے تھے؟ کیونکہ ان کے سردار نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر ایسی فتح ہوگی کہ پورا عرب دیکھے گا۔ تو میرے رب کیا کہتا ہے کہ میں نے ان کو پھر کیسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور وہ کون سے لوگ تھے؟ ان کے یہاں پر خصائل بد بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دیا اور کہا آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہوگا اور میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرا اور کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اللہ سے میں ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہونے لگا تو انہیں یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کہیں موقع پا کر بنی بکر اور بنی کنانہ جن کا انہوں نے ایک آدمی قتل کیا تھا ہلہ نہ بول دیں، تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا اور انہیں اپنی قوم کنانہ کی طرف سے تسلی دی اور یہ الفاظ کہے
ان الفاظ کا یہاں اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور یاد کرو جب آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، اور انہیں کہا کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر آج ان لوگوں میں سے، اور میں تمہارا نگہبان ہوں۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ شیطان نے کہی تھی۔ کیسے؟ کہ وہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا تھا اور آ کے ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کے اعمال بد انہیں آراستہ کر دکھائے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے، اب وہ ان کو تسلی دے کر ان کو ابھار رہا ہے، اور زیادہ ابھار رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، دیکھنا کیسا ان کا برا حشر کریں گے مل کے۔ اور وہ کفار کو برائی پر برانگیختہ کر رہا تھا، گناہ کے کاموں پر ابھار رہا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ بڑا سینہ چوڑا کر کے انسانی شکل میں میدان بدر تک پہنچ گیا۔ اور جب وہ یہاں پہنچا اور اس نے منظر دیکھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ جنات کو اور شیاطین کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس نے فرشتوں کا وہ لشکر دیکھ لیا تھا جو آسمانوں سے مسلمانوں کی مدد کے لیے جوق در جوق اتر رہا تھا۔ وہ جوق در جوق اترتے ان فرشتوں کو دیکھ کر وہاں ان کو چھوڑ کر دم دبا کر بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے جو وہ کہہ رہا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ الٹے پاؤں بھاگا، اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ وہ فرشتوں کے لشکر کو دیکھ رہا تھا، اور انسان جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتے، مگر جس کو اللہ دکھانا چاہے۔ تو وہ وہاں سے دم دبا کر بھاگا، اور پھر بھاگتے بھاگتے ایک اور بڑی راز کی بات کہہ گیا۔ کیا کہہ گیا؟ کہ میں اللہ سے، کیونکہ اللہ بڑے سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ شیطان جو ہے جب یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، تو پھر وہ گناہ پہ گناہ کیوں کرتا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ شیطان کو یہ یقین ہے، یہ امید ہے کہ میں جتنے بھی گناہ کر لوں، میں موت سے پہلے پہلے، روز محشر قائم ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لوں گا۔ اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس آس پر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے کہ جب وقت قریب آ جائے گا، عین قیامت قائم ہونے والی ہوگی، تو تب میں تو توبہ کر کے بچ جاؤں گا اور یہ سب جہنم رسید ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس دن توبہ کی توفیق ہی چھین لے گا اور اس کو بھلا دے گا، اور وہ توبہ کر ہی نہیں سکے گا۔ اب یہاں تو وہ بھاگ گیا نا، یہاں تو وہ بھاگ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ کا غضب بہت برا ہے، بہت برا ہے، لیکن وہ اپنے تکبر اور اپنی عقلی دلائل میں اتنا بہادر بنا رہتا ہے، اور اس کو اپنی تدبیروں پر اتنا بھروسہ ہے، اس نے سوچا ہوگا، اس نے بڑی تدبیریں لڑائی ہوئی ہیں اپنی کہ میں قیامت کے نزدیک جو ہے نا توبہ کر کے بچ جاؤں گا، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ اور یاد کیجئے جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہ مغرور کر دیا ہے انہیں ان کے دین نے، اور جو شخص بھروسہ کرتا ہے اللہ پر تو بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ یہاں منافقین کا ذکر ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے جن کے دلوں میں روگ تھا، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ تھا۔ کس چیز کا روگ تھا؟ شک کا روگ تھا، کہ جو منافق ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بھروسہ، یقین کامل جو ہے نا یہ نہیں پا سکتا۔ یقین ایمان کی علامت ہے، اور جس کے
دل میں نفاق ہوتا ہے وہ ہر وقت وسوسے میں رہتا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں یقین کیوں نہیں حاصل ہوتا، وسوسے کیوں آتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے ہمیں قرآن دیتا ہے کہ مومن جو ہے اس میں اور نفاق والے دل میں کیا فرق ہے، وسوسوں کا فرق ہے، شک کا فرق ہے۔ جو نفاق والا دل ہے وہ ہر وقت شک میں مبتلا رہتا ہے۔ اور یہاں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مغرور کر دیا انہیں ان کے دین نے، غرہ ہؤلائی، دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو ان کے دین نے، وہ لوگ جن کے دلوں میں یقین کا نور نہیں تھا، جو زندگی اور موت، فتح شکست، عزت اور ذلت کے اسلامی معیار سے ابھی تک ناواقف تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 313 نہتے سپاہی اتنی بڑی فوج سے ٹکر لینے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ان کو تو ان کے دین نے پاگل کر دیا ہے، یہ اپنے نفع و نقصان کی تمیز نہیں کر پا رہے، موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہے ہیں، اور کس خوشی سے اور کس شوق سے اہل محبت کو ایسے دانا ناصحین سے ہمیشہ واسطہ رہتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، توکل کر لی، تو پھر اللہ جو ہے نا اس کو اس بھروسہ کرنے پر کبھی مایوس نہیں کرتا، پھر وہ حکمت والا ہے، حکمتوں کے ساتھ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ اس کو سب پر غالب کر دیتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اگر تم دیکھتے جب وہ جان نکالتے ہیں کافروں کی فرشتے اور مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر اور کہتے ہیں اب چکھو آگ کے عذاب کو، ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور اللہ تعالی ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بے شک اللہ تعالی ہمارے لیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور موت کی بے ہوشیوں سے اپنی پناہ میں لے لینا، بے بسی اور تکلیف کی موت سے بچانا، آسانیوں والی اور راحتوں والی موت دینا، آمین ثم آمین۔ یہاں کفار کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اگر تم دیکھتے جس وقت فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے تھے ان کے چہروں پر مارتے تھے اور ان کی پیٹھوں پر مارتے تھے اور کہتے تھے اب چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ، یعنی ایک تو ان کو مار پڑ رہی ہے اور اوپر سے ان کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جو فرشتے ان کو کوڑے ماریں گے وہ کوڑے بھی آگ کے بنے ہوئے ہوں گے، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ اور اتنا خوفناک منظر پیش کرنے کے بعد میرا رب کہتا ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا یہ اس کا بدلہ ان کو مل رہا ہے، جو ظلم انہوں نے کمایا ہے اسی کا بدلہ وہ پا رہے ہیں، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب، جیسا فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی
حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سمیع علیم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی تھی جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں، اور اس لیے کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمت، اپنا انعام کسی کو دے دیتا ہے تو وہ اسے ایسے ہی نہیں چھینتا، وہ تب چھینا جاتا ہے جب اس کے انعام کی بے قدری کی جائے اور اس کی نعمتوں کو جھٹلایا جائے۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں پر جو نعمتیں نچھاور کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں وہ نعمتیں ان کو دے کر واپس نہیں لیتا۔ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو جس کا انعام اس نے فرمایا ہو کسی قوم پر، یہاں تک کہ بدل ڈالیں وہی اپنے آپ کو، یعنی اگر وہ خود نافرمانی کی راہ پر چلے جائیں تو پھر۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ جیسے فرعونیوں اور اس سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، وہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ اور اللہ کے ہاں سب جانداروں میں بدتر وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ جن لوگوں سے تم نے عہد لیا پھر وہ ہر دفعہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ یہاں بات ہو رہی ہے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی۔ یہ دو یہودی قبائل تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے صلح کا معاہدہ کیا اور انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا، کفار کو اسلحہ فراہم کیا، پھر تائب ہوئے اور دوبارہ معاہدہ کر لیا۔ لیکن جب غزوہ خندق میں سارا عرب مدینہ پر حملہ آور ہوا تو کفار کا پلہ بھاری دیکھ کر پھر یہ یہودی ان کی جانب جھک گئے اور عین حالت جنگ میں مسلمانوں سے غداری کی۔ تو ان کے بارے میں یہاں ان آیتوں میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ بے شک بدترین جانور ہے اللہ کے نزدیک وہ جنہوں نے کفر کیا، پس وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے، وہ جن سے کئی بار آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ توڑتے رہے اپنا معاہدہ ہر بار، اور وہ عہد شکنی کرنے سے ذرا بھی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ عہد توڑنے والوں پر اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہے کہ جو عہد کر کے پھر توڑ ڈالتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور غداری کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کتنا سخت جو ہے لفظ استعمال کیا کہ وہ بدترین جانور ہے، بدترین۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ سو اگر آپ کبھی انہیں لڑائی میں پائیں تو انہیں مار بھگائیں، ان کے ذریعے انہیں جو پیچھے ہیں ان کے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ان اللہ لا يحب الخائنین۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو پھینک دیجئے ان کی طرف ان کا معاہدہ واضح طور پر، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام اپنے فالوورز کو بہت اعلیٰ اخلاق کا درس دے رہا ہے۔
کیا درس دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور تمہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے خبر پہنچ گئی ہے کہ وہ قوم تمہارے خلاف چالیں چل رہی ہے، خلاف ورزی کر رہی ہے معاہدے کی، اور اندر ہی اندر کچھ خفیہ سرگرمیاں تمہارے خلاف جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ایسے میں مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ان کو بتلائے بغیر ان پر حملہ کرے، نہیں، اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کیونکہ مسلمان ان سے وعدہ کر چکا ہے۔ اب مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ مسلمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ پہلے اس قوم کو بتاؤ کہ تمہاری ان سیاہ کاریوں کی وجہ سے ہم اس معاہدے سے دستبردار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی کیجیے۔ یہ اسلام نے مسلمانوں کو اپنا اصول بتا دیا، اور اسی آیت کی تشریح میں علامہ قرطبی نے وضاحت کی ہے کہ جب معاہدہ قوم سے ایسے آثار نمایاں ہوں جن سے ان کی غداری اور خیانت کا پتہ چلتا ہو تو پہلے ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو، تب ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو، لیکن اگر وہ کھلم کھلا عہد شکنی کریں تو پھر تمہیں بھی کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر انہوں نے کھلم کھلا ہی توڑ دیا وعدہ اور کھلم کھلا حملہ کر دیا تو پھر اب تم بھی اس معاہدے سے آزاد ہو، لیکن اگر بظاہر وہ معاہدے کی حدود کی پابندی کر رہے ہیں اور خفیہ سرگرمیاں کر رہے ہیں تو تب پھر یہ ہے کہ تب پہلے عہد کو توڑنا ہے، عہد سے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے، اس کے بعد پھر کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ الحمدللہ۔ آیت 58، یہاں پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کریں گے۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہم نے آیت 41 سے کیا تھا اور اختتام کیا تھا 58 نمبر آیت پر۔ اب ہم ان تمام آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جان لو کہ جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو تو اللہ کے لیے ہے، اس کا 5واں حصہ اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جس سے ہم نے اتارا اپنے بندے پر فیصلے کے دن۔ اس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے اور وہ لشکر کفار دور والے کنارے پر تھا اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے، اور تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے وقت مقرر سے، لیکن یہ بلا ارادہ جنگ اس لیے تھی تاکہ اللہ کر دکھائے وہ کام جو ہو کر رہنا تھا، تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے، اور بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب دکھایا اللہ نے آپ کو لشکر کفار خواب میں تھوڑا کر کے، اور اگر دکھلایا ہوتا آپ کو لشکر کفار کثیر تعداد میں تو ضرور تم لوگ ہمت ہار دیتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملہ میں، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں قلیل، اور قلیل کر دیا تمہیں ان کی نگاہوں میں تاکہ کر دکھائے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ ایمان والو جب کسی فوج سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا
اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں جیسا مت ہو جانا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل کر آئے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کرنے والا ہے۔ اور جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما کر دیا اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہوگا اور میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرا اور کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس وقت منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے انہیں ان کے دین نے مغلوب کر رکھا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جس وقت فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جیسا فرعونیوں اور اس سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی تھی جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں، اور اس لیے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جیسے فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، وہ سب ظالم تھے، اور اللہ کے ہاں سب جانداروں میں سے بدتر وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد لیا پھر وہ ہر دفعہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، سو اگر کبھی آپ انہیں لڑائی میں پائیں تو انہیں ایسی سزا دیجیے کہ ان کے پچھلے دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ عبرت ہو۔ اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے خیانت کا تو لوٹا دیں، پھینک دیجیے ان کی طرف ان کا عہد واضح طور پر، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا خیانت کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا درس قرآن مکمل ہوا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جتنا کلام پاک ہم نے آج پڑھا اس کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں کہیں کوئی غلطی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی میرے مالک تو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔